صدیوں پرانی بات ہے، ملک یمن پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ رحم دل اور انصاف پسند تھا، اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا، پڑوسی ملکوں سے بھی اچھے تعلقات تھے۔ بادشاہ کی طرح شہزادے بھی رعایا کا بہت خیال رکھتے۔ ایک دن ملکہ کا ہیرے جواہرات اور قیمتی موتیوں والا ہار گم ہو گیا۔ محل کے دروگے نے بہت کوشش کی ہار مل جائے، مگر ہار نہ ملا۔ اس نے انعام کا بھی اعلان کیا، مگر کسی نے بھی اتنا قیمتی ہار واپس نہ کیا۔ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو اس نے دربار میں اعلان کیا کہ ہمیں اپنے نوکروں اور خدمتگاروں پر بھروسہ ہے، مگر افسوس ان میں سے کسی نے نمک حرامی کی ہے اور ہار واپس کرنے پر تیار نہیں۔ کوئی ایسا ذہین آدمی چاہیے جو ہمیں ہار ڈھونڈ کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اسے مالا مال کر دوں گا۔ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے نوکروں خادموں سے پوچھ گچھ کی، مگر کوئی بھی ہار واپس کرنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا کہ ایک آدمی اپنے گدھے کے ساتھ دربار میں آیا اور بادشاہ سلامت سے کہنے لگا کہ یہ ایک جادوئی گدھا ہے، یہ آپ کو ہار ڈھونڈ کر دے گا۔ اس شخص کا نام ابو ذر تھا۔ بادشاہ نے اس سے حیرانگی سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ ابو ذر نے جواب دیا، وہ ایسے بادشاہ سلامت کہ جب سب نوکر، خادم اور خادمائیں باری باری اس کی دم کو ہاتھ لگائیں گی، تو ہی ہار چرانے والا ہاتھ لگائے گا تو یہ بہت زور سے بولنا شروع ہو جائے گا۔ سارے درباری حیران ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں کیا غرض، ہمیں تو ہار واپس چاہیے۔ ابو ذر نے 2 خیمے لگانے کا کہا، ایک خیمے میں گدھا باندھ دیا اور دوسرے خیمے میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب سب نوکروں خادموں کو حکم دیا گیا کہ وہ گدھے کی دم کو ہاتھ لگانے کے بعد اس خیمے سے ہوتے ہوئے جائیں جہاں پہ ابو ذر بیٹھا تھا۔ سب باری باری گدھے والے خیمے سے ہوتے ہوئے گدھے کی دم کو ہاتھ لگاتے اور دوسرے خیمے میں داخل ہوتے۔ ابو ذر سلام کے بہانے ان کے ہاتھوں کو سونگھتا اور باہر جانے کی اجازت دے دیتا۔ اسی طرح نوکر اور خادم آتے گئے اور ابو ذر ان کے ہاتھ سونگھتے ہوئے انہیں باہر جانے کی اجازت دیتا جا رہا تھا کہ اچانک ایک خادم کو پکڑا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کا چور ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اسی نے ملکہ صاحبہ کا ہار چرایا ہے۔ جب بادشاہ نے اس کی طرف دیکھا، وہ بادشاہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دے، میں لالچ میں پڑ گیا تھا، میں ابھی ہار واپس کرتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے ہار لانے کا حکم دیا اور ابو ذر سے پوچھا، تم نے بڑی آسانی سے چور پکڑ لیا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا گدھے نے تمہاری مدد کی؟ ابو ذر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بادشاہ سلامت، میرے گدھے میں کوئی بھی جادوئی طاقت نہیں، گدھا تو صرف گدھا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی دم پر تیز خوشبو لگائی اور یہ مشہور کر دیا کہ جیسے ہی چور اس کی دم کو ہاتھ لگائے گا، وہ اونچا اونچا بولنا شروع کر دے گا۔ باقی سب نے گدھے کی دم کو ہاتھ لگایا۔ چونکہ یہ چور تھا، اس نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ اسے خوف تھا پکڑا جائے گا، اور جب میں نے سلام کے بہانے اس کے ہاتھ کو سونگا تو اس پر کوئی بھی خوشبو نہیں لگی تھی۔ میں نے پہچان لیا کہ یہی چور ہے۔ اتنے میں وہ نوکر ہار لے آیا اور اس نے بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے حسب وعدہ ابو ذر کو ڈھیروں انعامات دیے۔